اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ لہب مکی سورہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے قواعد جو کہ میں نے اس طرح لکھ کے آپ لوگوں کو سینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی پکچر بھی آپ کو ملے گی اور اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دی جائے گی تاکہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ پاؤ۔ تا کے اوپر ایک حرکت ہے تو 1 کاؤنٹ اس کو پڑھا جائے گا، ایک حرکت یعنی تا، بس بت۔ اب اس کو با اور با کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے مشدد۔ مشدد ورڈ میں 2 با ہیں، ایک با ساکنہ ایک با متحرکہ۔ ایک با اس کے ساتھ ادا ہوگا، ایک با اس کے ساتھ ادا ہوگا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں تب تب تب، تا با زبر تب، با تا زبر بت، تب بت، اس طرح ہو کے ادا ہوگا۔ اور یہ ساکنہ ورڈ جو ہے نا اس کی بھی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، اس کی کوئی آواز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ بغیر آواز کے ہوتے ہیں۔ یہ ساکنہ کا مطلب ہے سکون والے یا جزم والے حروف، ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ اب اس تا کا جو حرف ہے اس کے اوپر ہے ساکن، اس کا مطلب اس کی اپنی آواز نہیں ہے۔ اس کو آواز کون دے گا؟ یہ اس کا ساتھ دے گا تو اس کی آواز بت بت۔ اس کے جو پھر مخرج کیا نام ہے صفات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یدا، یا کے اوپر ایک حرکت، دال الف زبر دا، الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے مد بھی، یہ قرآن پاک کی مد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ بھی ہمیں نظر آ گیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس مد کا نام ہے، اس کی بڑی سب سے بڑی پہچان پتہ ہے کیا؟ یہ تو ایک تو قرآن پاک میں بالکل چھوٹی سی، میں نے یہاں پہ بڑی کر کے لکھی ہے، لیکن چھوٹی سی نہیں لکھی ہوتی، 2 مدیں ہوتی ہیں نا، ایک بہت بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی والی مد ہے، اور اس کے بعد الف، اپنی الف کا والا جو یہ الف ہے نا اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے، تو یہ الف کی شکل والا حمزہ اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ موجود ہوگا، اس کی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بن جائے گی مد منفصل، کیونکہ الف کی شکل والا حمزہ ہے، میں نے نیچے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بایا زیر بھی یا مدہ ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ پیدائشی، جیسے کہ پیدائشی ہوتے ہیں نا، ایک بچہ ہوتا ہے خاندانی پیدائشی، دوسرا ہوتا ہے کسی اور کے خاندان سے مل کر پیدا ہونا، یعنی کہ جیسے کہ اگر 2 خاندان آپس میں مل جائیں تو پھر ان میں سے بچہ پیدا ہو تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اس خاندان کا نہیں کہلائے گا۔ جیسے کہ 2 ایک ہی خاندان کی، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، ہاں سوٹ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کزنس، ہاں کزنس جو ہے نا، اگر کزنوں میں شادی ہو جائے تو بچے پیدا ہوں تو یہ وہی بچے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جس کو اگر سمجھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے پیدائشی، ایک ہوتا ہے بعد میں بننے والا۔ تو یہ ہے پیدائشی، الف مدہ واو مدہ یا مدہ پیدائشی ہیں، وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، یعنی کہ بعد میں رولز کے ساتھ مل کر یا جو ہمارے قواعد ہوتے ہیں اس کے ساتھ مل کر نہیں ہوئے، یہ پہلے سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ الف مدہ واو مدہ یا مدہ۔ الف مدہ ایسے کہ الف سے پہلے ہوگی زبر، جیسے کہ یہاں با ساکنہ ہوگا لیکن اس سے پہلے زیر ہوگی، اسی طرح ہی واو بھی ساکنہ ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگی؟ پیش ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہے ہماری مد، اس مد کا نام ہے یا مدہ۔ لہبیوں، اب لہب ایک ایک حرکت، بیوں کو ہم نے کیا ادغام، یرملون کا یہاں پہ ہمیں نظر آ گیا واو۔ اب ادغام کا مطلب ہے مرج کرنا، آپس میں دونوں چیزوں کو ملا دینا، ٹھیک ہے۔ ملانے سے آپ کو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ ان کے اس کی آواز اس کے اندر ملا دینا، ٹھیک ہے، مرج کرنا، مکس کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد و تب پہ دوبارہ ہمیں نظر آ گیا ہے مشدد، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی با 2 بار ہی ہے۔ اور یہاں پہ اب ہم نے آگے یہاں پہ وقف بھی لکھے ہوئے کہ وقف کی صورت، وقف اگر کرنا ہے تو، لیکن یہاں پہ یہ والا وقف اگر آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات جو ہے ابھی آگے چل رہی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ وقف تو ہم نے کر لیا کیونکہ و تب کیا، لیکن ما اغنا ابھی بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور بات یہاں پہ اللہ کی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں کچھ بتا رہے ہیں۔ ماں میم رضا ماں، یہاں پہ بھی الف مدہ، اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ، وہی بات جو اوپر تھی اب یہاں پہ بھی سیم ہی ہے، تو آپ کو سمجھ آ گیا، ہم یہاں پہ بھی مد منفصل ہی بنی۔ آؤ الف کو غین کے ساتھ پکڑنا ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ نون کھڑا زبر نا جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، یہ کھڑی حرکات بھی جیسے کہ الف مدہ یہ نا یدا، اسی طرح اس کو بھی اسی طرح ہی ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور یہ سیم ہی سمجھ لیں، بس لکھے ہوئے میں فرق ہے، یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے، یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے، لیکن دونوں کی لمبائی کی مقدار ایک ہی ہوگی۔ ان ہو ان، اب یہاں پہ ہمارا نون پہ اظہار ہوا کیونکہ آگے جو ہے نا یہ
ہا جو ہے یہ ہے حروف ہلکی، اس نے اس کو بولا ہے کہ آپ اپنی پہچان بتاؤ، میری پہچان کے ساتھ ملنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی اپنی پہچان کیا ہے؟ ان، الف عین نون زبر ان، بس کیونکہ نون کی اپنی پہچان ہے ن، لیکن یہ ساکنہ ہے تو یہ اس کے ساتھ مل کر ادا ہوگا، اس کی پھر اپنی کوئی پہچان رہے گی نہیں، لیکن اس کو اپنا اظہار کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ میں نون ہوں. اس کے بعد یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہاں کے اوپر پیش، ہاں کے اوپر پیش ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو تو پھر اس کو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا کیا بن رہا ہے. یہ میں نے غلط لکھ دیا ہے، یہاں پہ نہیں بن رہا کیونکہ یہاں پہ متحرکہ نہیں ہے اور یہاں پہ متحرکہ ہے، تو یہاں پہ یہ نہیں بنے گا. اس کو کر دیں کٹ، پین کہاں گیا؟ اچھا میں سمجھ رہی تھی کہ یہاں پہ بھی مد بنے گی، لیکن یہاں پہ مد نہیں بنے گی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ما لہو پہ بنے گی، مد صلہ صغریٰ ما لہو پہ بن رہی ہے کیونکہ یہ بھی متحرکہ، یہ بھی متحرکہ یعنی اس کے اوپر پیش کی نشانی، اس کے اوپر واو کے اوپر بھی زبر کی نشانی، دونوں طرف ہی متحرکہ ہے، یعنی کہ حرکت والے حروف ہیں اور ہا الٹا پیش ہو بھی ہے، تو یہ مد بن گئی مد صلہ صغریٰ. یہ بھی مد ہے، اس کا نام ہے مد صلہ صغریٰ. میم الف ما الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کٹ لگا دیجیے گا، اس کو نہیں کیجیے گا. وما میم الف ما الف مدہ کا سب، با کے اوپر ہوگا کلکلا کا سب، ٹھیک ہے. میم الف ما الف مدہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جب ہم کریں گے وقف تو اس کو یہاں پہ کلکلا ہوگا، میں نے دیکھیں لکھ دیا ہے. اب یہاں پہ بھی بات چل رہی ہے، بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی کیونکہ وقف یہاں پہ اور یہاں پہ سیم ہے تو والا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارا سیاسلا، سیاس سین کے اوپر سیٹی کی سی آواز آئے گی، صاد کے اوپر بھی آئے گی لیکن موٹی سیٹی والی. لام کھڑا زبر لا، وہی الف مدہ کی قائم مقام. نارونزا، نارون پہ ہمارا ہو رہا ہے اکفا. اب اکفا جو ہے وہ 15 حروفوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے زال بھی ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 15 حروفوں میں سے کوئی حروف آئے گا تو کیا ہوگا؟ اکفا ہوگا، ٹھیک ہے. لہب، لہب پہ دوبارہ ہم کریں گے وقف کیونکہ اس کو کر دیں گے سائلنٹ. اس کے بعد اب ہمیں وقف جو نظر آیا وہ آیا اوپر جیم لکھا ہوا، ٹھیک ہے. اب جیم کا کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہم اگر رکیں گے تو ہمیں نظر آئے گی یہ والی، یہ دونوں علامتیں ہیں نا اس کے اوپر، جیم والی اور صاد لے والی بھی ملا کر پڑھنا بہتر ہے اور ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. یعنی کہ ہم اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹھہر کر بھی، یعنی کہ وقف کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس طرح بھی پڑھ سکتے، نہیں اس کو تھا نا، سوری. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اب دیکھیں جب ہم نے اس کو ملا دیا اس کے ساتھ تو پھر یہاں پہ ہو جائے گا ادغام کیونکہ آگے یرملون کا واو ہے تنوین کے بعد، تو بیوں کر کے ہم کر دیں گے یہاں پہ ادغام اگر ہم آیت کو ملا کر پڑھیں گے تو. ورنہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں تو وقف ہی کر رہے ہیں تو وقف کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، دونوں صورتوں میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے وَامْرَأَتُهُ، ٹھیک ہے. ہالٹا پیش ہو یہاں پہ دوبارہ آپ کو مل گئی ہے مد صلہ صغریٰ، میں نے یہاں پہ لکھا نہیں حالانکہ لکھنا چاہیے تھا. ان دونوں کو ملا کر یہ والی مد جو ہے یہ مد صلہ صغریٰ ہے، ٹھیک ہے. حما میم مشدد غنہ ہوگا، میم درما الف مدہ بھی ہے. حمالۃ الحطب، لت الحطب، باقی اوپر دوبارہ ہوگا کلکلا. وہی ہمیں جیم والا وقف دوبارہ یہاں پہ بھی ملا، وقف جائز کی علامت ہے یہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف کرنا جائز ہے. اور اس کے بعد ہے فی جیدہا، فایاد فی یا مدہ، جیم یاد جی یا مدہ، حالزہا الف مدہ. پیدائشی، میں نے آپ کو بتایا نا یہ پیدائشی ہیں، یہ کسی نے بنائے نہیں ہے بلکہ قدرتی آئے میں اوپر سے. حبل من مسد، حب با کے اوپر کلکلا ہوگا، لم من مسد وہی ادغام، یہاں پہ بھی ادغام. یہ میں نے آپ کو ماشاءاللہ اس میں بھی بتایا ہے جو ہم نے سبق پڑھا ہے، لیکن یہ بھی مجھے سمجھانا تھا آپ لوگوں کو، اسی لیے میں نے اس کو بھی آپ لوگوں کو سینڈ کیا، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.